ہم لوگ ایکچولی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم حالی نعرے بازی یا یوتھ کو زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں استعمال کر رہے. پی ٹی آئی کو ایک وہ بنا دیا کہ جی ہم مظلوم ہیں, جی ہم جھنڈا لگا رہے ہیں تو جی ہمارے گھر پولیس گھس گئی ہے. کس نے کہا تھا کہ جھنڈا لے کے جا کے ڈی ایچ کیو کے دروازے میں لگا کے آؤ؟ پاکستانی نوجوان جب سارا کچھ کر لیتے ہیں تو فری لانسنگ کی دنیا میں کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے, اسکل سیکھنے ہیں, بتاؤ سکھاتے ہیں. یہ جو وزراء ہیں ان کے ختم کرنے چاہیے. ان کو کوئی اسکواڈ میں گاڑیاں چاہیے, پیٹرول ہو ڈلواؤ. گارڈ چاہیے, تنہا ہو دو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا. اس وقت میں مسلم لیگ ہاؤس کاف میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو پاکستان کے مسلم لیگ کاف کی جو یوتھ ونگ ہے ان کے جنرل سیکرٹری میرے ساتھ خضر بٹ صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے, پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ الیکشن کے لیے کتنا تیار ہے اور وہ کتنی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس جو ساری صورتحال چل رہی ہے ملک میں, جو حالات ہیں وہ کتنے کشیدہ ہوئے ہیں. اور جو بلوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے, جو اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں اس پہ بھی یہ کوئی احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور احتجاج کریں گے, کب کریں گے. اب عوام پریشان ہے, عوام تو روڈوں پہ نکل آئی ہے. باقی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ یوتھ کو, ساری پاکستان کے یوتھ کو ڈیل کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ یوتھ کی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ ان ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ مل رہی ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوتھ کی تعداد دن بدن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکچولی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم حالی نعرے بازی یا یوتھ کو زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں استعمال کر رہے. ہم ان کو روزگار کے طریقے سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا فری لانسنگ پہ جا رہی ہے, ہم ان کو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کامران صاحب جو ہیں اس کو فائنینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹرینرز کو فیس دیتے ہیں میں ان کو مینیج کر کے آگے ایک سیمینار کنڈکٹ کر کے ان کو ہم لوگ ٹریننگس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے کار سے ہم ان کو سب سے پہلے امپاور کر رہے ہیں کہ وہ خود سے پہلے کمانے لگ جائیں, اسٹیبل ہو جائیں. یہ میرے خیال سے وہ اسٹیپ ہے جو آج تک کسی دوسری پارٹی نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے یہ اٹھایا, اس وجہ سے یوتھ کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اس میں دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی یوتھ تھی, وہ پی ٹی آئی کی یوتھ بھی اب کچھ تو پولیس سے تنگ ہے, کچھ کو یہ ہے کہ ہم جب تک پارٹی نہیں چھوڑیں گے تب تک ظاہری بات ہے مختلف محکموں سے جو ہے تھریڈز آتے ہیں, گھروں میں ریٹیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی بری آپ کے ساتھ. اب ان کے اوپر جو کیسز تھے ان کو بھی آپ ڈیل کروا رہے ہیں اپنے لائر کے ساتھ مل کے, یا وہ خود ہی سارا ڈیل کر رہے ہیں؟ لیکن پہلے میں آپ کو یہ کریکٹ کر دوں, پی ٹی آئی کے ساتھ جو تھے ان کے گھر چھاپے نہیں پڑ رہے. ٹھیک ہے, اچھا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, سنیں تو عمل سے سنیں. یہ نا ہمارے لوگوں نے بڑا ایک وہ وائرل کر دیا, جی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ تو جی کر لیتے ہیں. ابھی ادھر پولیس کا جھنڈا لہراؤ چھت پہ تو پولیس آ جاتی ہے. ابھی میں ادھر پی ٹی آئی کا جھنڈا رکھتا ہوں, نہیں آئے گی پولیس ان کے پاس گئی ہے جو 9 مئی واقعے کے اندر ملوث تھے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کے گھر گھس جاؤں تو پھر آپ کا کوئی ایکشن تو آئے گا نا. وہ بیسیکلی پی ٹی آئی ٹارگیٹڈ نہیں ہے, وہ لوگ ٹارگیٹڈ ہیں جو 9 مئی واقعے میں ملوث تھے. کس نے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں؟ آپ نے انٹرنیشنل فارم پہ کیا پیغام بھیجا کہ جی ہم اپنی فوج کے گھر گھس گئے. ٹھیک ہے, یہ تو صرف یہ کر رہے ہیں, اگر ان کی جگہ ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ شاید اس سے بھی زیادہ سختی کرتے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کے گھر گھس جاؤں گا پیچھے کیا رہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کو ایک وہ بنا دیا کہ جی ہم مظلوم ہیں, جی ہم جھنڈا لگا رہے ہیں تو جی ہمارے گھر پولیس گھس گئی ہے. کس نے کہا تھا کہ جھنڈا لے کے جا کے ڈی ایچ کیو کے دروازے میں لگا کے آؤ؟ کس نے کہا تھا کہ سرکاری عمارتیں توڑو, جلاؤ, گورنر ہاؤس کی دیواریں ٹاپنے کی کوشش کرو؟ کس نے کہا تھا؟ اب جلاؤ گراؤ اتنا ہوا ہے اندر, تو ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی کوئی دشمنی تھی اس گھر کے ساتھ, اس کو اسپیشلی اسی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو پھر کس نے کہا تھا؟ یہ جنہوں نے نہیں کیا وہ سیف ہیں. اب ہمارے علاقے کے اندر دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں ہیں, ابھی بھی پی ٹی آئی میں, ان کے گھر تو ابھی تک پولیس نہیں آئی. میرے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ہے, اس کے گھر آج بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے, ابھی تک کوئی پولیس نہیں آئی. ٹھیک ہے, وہ بندہ وہاں پہ تھا ہی نہیں. ٹارگیٹڈ وہ لوگ ہیں جو لوگ 9 مئی واقعے کے اندر ملوث تھے, جنہوں نے جی ایچ کیو میں گئے, جنہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے دھمکیاں دیں, آرمی چیف کو, اور سب کچھ کیا, ان کے خلاف تو یہ سب فوج کے خلاف بغاوت کی. اس کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ظاہر بات ہے. ملک پاکستان کو سنبھالنے والے, کمانڈ کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. فوج ہے تو پاکستان ہے. جب ایک بندہ بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے نا, جب گولی چلتی ہے نا, تو یہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے, وہ اپنے سینے پہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھاتے ہیں. آپ آج ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریٹ کریں تو پھر وہ تو ٹارگیٹ ہوں گے. وہ مجبوری ہے نا. آج اگر فوج اگر جی عوام کا ایک سینٹیمنٹ ہے کہ جی کیا ہو گیا جی چھوڑ دیں, آج ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ورلڈ وائڈ ایک پیغام چلا جائے کہ جی یہ فوج اتنی کمزور ہے, اپنے لوگوں کا تو کچھ کر نہیں سکی, ہمارا کیا کرے گی. اب دیکھیں, دوسری بات یہ دیکھیں, بات کمپلیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چھوٹا سا کلپ نا بہت زیادہ گھوم جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ
فوج جو ہے اپنے لوگوں کا کچھ نہیں کر پا رہی, ہمارا کیا کریں گی. تو اس وجہ سے فوج کے اوپر جو آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایک مثال قائم کریں تاکہ اندرون ملک اور بیرون ملک والا کوئی دوبارہ یہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم نے فوج کے اوپر اٹیک کرنا. جی. دوسرا دیکھیں کہ ہماری فوج کا بھی یہ حوصلہ ہے کہ اگر آپ اب بات کریں کہ کینٹ کے علاقے میں, کنٹرولمنٹ بورڈ کے علاقے میں جانے کے, تو آپ ہیلمٹ کے بغیر بائک پہ بھی نہیں جا سکتے. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ غصے میں ہیں, اگر ان کے ساتھ ٹکرار ہوگا تو بہت سارے نقصان ہوں گے, وہ نہیں چاہتے, ہماری فوج نہیں چاہتی. میری بات جو اعلیٰ افسران ہیں فوج کے, ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ہی نوجوانوں کے اوپر گولی چلائیں, ہم اپنے ہی نوجوانوں پہ تشدد کریں. ان کا غصہ تھا, ہم نے برداشت کیا, یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن عوام کو نہیں تھا چاہیے کہ اتنا کچھ کرنا, لیکن جو کیا ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو اعلیٰ ان کے ساتھ عہدیداران تھے ان کی وجہ سے سارا کو ہوا ہے. اب عہدیداران جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی فوج نے نا ان لوگوں کو پاکستانی سمجھا, لیکن انہوں نے ان کو پاکستانی نہیں سمجھا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ لائن میں 6 سے 8 بندے کھڑے کریں اور ایک G3 کی گولی چلائیں نا تو سب سے گزر جائے گی. اگر وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتے نا تو یہ صفحہ ہستی سے پی ٹی آئی ختم ہو گئی تھی. وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے پتھراؤ کیا, فوج نے کچھ نہیں کہا. وہ ایک فائر کریں نا تو 6-7 بندوں سے گزر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کا بہت لحاظ کیا. اب اگر یہ کہیں کہ جی اس کے بعد کوئی قانونی کارروائی بھی نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا چھوڑیں, ڈائریکٹ بات کریں. آپ اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا, پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, ٹھیک ہے. نوکریاں نہیں ہیں, یہ کسی کے بھی پیچھے بھاگنا دوڑنا چھوڑ دیں. روزگار پوری دنیا فری لانسنگ کی دنیا سے اربوں روپیہ کما رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم جس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں انڈیا کو, اس کی $500 بلین کی ٹریڈ صرف فری لانسنگ کی ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستانی نوجوان جب سارا کچھ کر لیتے ہیں تو فری لانسنگ کی دنیا میں کیوں نہیں آتے, ٹھیک ہے. اسکل سیکھنے ہیں, بتاؤ, سکھاتے ہیں. نیٹ ورک چاہیے, بنا دیتے ہیں. کوشش تو کرو. اب وہ کام ختم ہو گیا ہے, اس کے پیچھے بھاگو, یہ چیزیں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, پھر ہی آپ پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکیں. میں اس سے پہلے میں نے پروگرام کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ, انہوں نے تقریباً 10,000 لوگوں کو, جو بچوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جا رہی, ڈپلومے کروائی جا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ نے بھی اسٹارٹ کیا ہے کہ جو نوجوان آپ کے یوتھ ہے ان کو آپ ڈپلومے وغیرہ کروائیں گے, ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خود آپ؟ نہیں, ہم لوگ ڈپلومے وغیرہ نہیں کروا رہے, ہم لوگ بیسیکلی اسکل سکھا رہے ہیں. اس کا ہم کوئی چارج نہیں کر رہے, کوئی ڈگری بنا کے نہیں دے رہے, خود سکھا رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیچر ارینج کیے؟ نہیں, ہمارے ٹرینرز ہیں وہ سکھاتے ہیں. جسٹ لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ امیزون پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لاہور کے نہیں ہیں, باہر ہیں, تو وہ زوم میٹنگ کے تھرو آپ کو لیکچر دے دے گا, آپ کو گائیڈ کر دے گا. اس کے بعد وہ اویلیبل ہوگا. آپ کو جب سب کچھ سمجھ آ جائے گا وہ کہے گا کرتے رہو, کماتے رہو, کھاتے رہو, ٹھیک ہے. اس میں سے ہم کچھ نہیں لے رہے, عثمانی صاحب کچھ نہیں لے رہے. ٹرینر کی جو فیس ہے وہ عثمانی صاحب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جو مینیجنگ ہے, ہینڈلنگ ہے, وہ میں کرتا ہوں. دوسرا مجھے خضر صاحب یہ بتائیں کہ بجلی کے بلوں پہ لوگ سراپا احتجاج ہیں, لوگ باہر نکلے ہیں, ہر بندے میں غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے. تو آپ نے بھی کوئی کالز وغیرہ دی ہیں حکومت کو؟ دیکھیں ہم لوگ اس کے اوپر بھی لائحہ عمل اختیار کریں گے انشاءاللہ, اور ان قریب اگر ابھی کیونکہ کافی زیادہ ملکی حالات خراب ہیں, تو پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے. پتہ ہے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آلریڈی وہاں پریشان ہے. جو بندہ 500, 700, 800 یا 1000 روپیہ دیہڑی پہ لگا ہوا ہے, اس کی وہ دیہڑی تڑوا کے بھی میں اس کو کہوں نا احتجاج پہ آ جا, تو میرے خیال سے میں یہ آپ کے پاس تو اتنی بڑی پاور ہے یوتھ کی, اگر آپ بھی یوتھ کی پاور استعمال نہیں کریں گے تو مزدور تو نہیں کرے گا نا. نہیں, دیکھیں یوتھ کی پاور استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے. یوتھ کی پاور کو ہم لوگ یہ ہے کہ ہم لوگ وابڈا کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی میٹنگ جو ہیں وہ اسکیجول میں ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنی پارٹی کی مین قیادت کے ساتھ جائیں گے, اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن جو آپ نے احتجاج کی بات کی ہے نا, میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اب دیہڑی پہ لگا ہوا ہے اس کی وہ دیہڑی بھی مروا کے اس کو احتجاج پہ بلا لیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا جو کام کر رہا ہے کرنے دے, اور جو ہم لوگوں کا جو فرض بنتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا وہ ہم اٹھائیں گے, اور طریقے سے اٹھائیں گے. آپ ہم لوگوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک ہم لوگ جس چیز کے پیچھے پڑے ہیں نا اس کو ہم لوگوں نے اینڈ تک کمپلیٹ کیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کریں گے. میں نے ان کا ریشو دیکھ رہا تھا, یہ جو الیکٹریسٹی کی تقریباً 35 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ ماہانہ جو ہیں افسران کو دیے جاتے ہیں, جو سرکاری افسران مختلف محکمے میں ہیں. پٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے, پٹرول بھی ایسے کروڑوں لیٹر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو سمجھتے نہیں کہ جن لوگوں کی آلریڈی لاکھوں میں سیلری ہیں ان کو یہ فری چیزیں اگر نہ دی جائیں, یہی فری چیزیں عام عوام تک پہنچائی جائیں, تو میں کہتا ہوں غربت تو ختم ہو جائے گی پاکستان. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور میں اس چیز پہ ٹوٹل ایگری کرتا ہوں کہ جو بندہ ایک اچھا اسٹیبل ہے, ارن کر رہا ہے, اس کو آپ کو یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے. سب سے پہلے یہ جو وزراء ہیں ان کے ختم کرنے چاہیے. ان کو کوئی اسکواڈ میں گاڑیاں چاہیے, پٹرول ہو ڈلواؤ. گارڈ چاہیے تنہا ہو دو,
بجلی چلانی ہے نا, وہ لانس کے اندر آج کل چلر چلا لیتے ہیں, بجلی کا بل دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آج کل, تو لون میں چلر چل رہے ہیں. غریب کون ہے؟ وہ جو 25 کروڑ الیکشن پہ لگا کے آ رہا ہے اور اس کو سارا کچھ فری مل رہا ہے, وہ غریب ہے؟ یا جو 18-20 ہزار روپے پہ تنہا لے رہا ہے وہ غریب ہے؟ اس کو سہولت دیں. ہم لوگ کرتے کہ عوام کا خون پسینہ نکال لیتے ہیں, اور جو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آواز بنو, ان لوگوں کے لیے سارے فری یونٹ, فری پیٹرول دے دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جب تک چینج نہیں ہوگا, یہ اس پہ بھی کمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس پہ کمپین چل رہی ہے, آلریڈی چل رہی ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جی ہم نے ساری بات سنی. جو یوتھ ہے, یوتھ ایک ملک کا جو ہے وہ کہنے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے, اس کے مانی ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر تو یہ وابڈا کے جو یونٹ ایکسٹرا ڈالے جا رہے ہیں, بے جہاں اضافہ کیا جا رہا ہے بلوں میں, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس پہ بھی احتجاج کریں گے, احتجاج کی کال دیں گے. ابھی وابڈا کے اعلیٰ افسران سے بات چل رہی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جیسے ساری بات کی, اس پہ بھی بات چل رہی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو یوتھ کا ڈر ہے وہ اعلیٰ حکمران تک بہت جلد اثر کرے گا. تو اس کی وجہ سے عوام کو جو ہے وہ پریشانیاں جو ان کی بہت جلد ختم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان قدیر خان کو اجازت اللہ نے کی.